بات بورڈ آف پیس کی بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ غزہ میں کیا فوج بھیجنی چاہیے یا نہیں بھیجنی چاہیے، اس پر بھی پورا ملک بات کر رہا ہے، تبصرے چل رہے ہیں۔ آپ کی رائے میں آپ کو کیا بہتر لگتا ہے؟ دیکھیں، میں پہلے دن سے سمجھتا ہوں بورڈ آف پیس میں اسلامی ممالک پاکستان کے ساتھ بیٹھے ہیں، سارے بڑے اسلامی ممالک۔ ابھی جو ایک امریکن امبیسڈر نے جو اسرائیل میں موجود امریکی ہے، سفیر اس نے ایک جو بیان جاری سٹیٹمنٹ دی کیا ہے تو گریٹر اسرائیل کے حوالے سے دنیا کے 8 بڑے اسلامی ممالک نے مشترکہ اور جوائنٹ پریس سٹیٹمنٹ اس پہ جاری کیا ہے۔ خالی پاکستان نے نہیں کیا، تمام بڑے اسلامی ممالک نے متحدہ عرب امارات۔ میرا یہ خیال ہے کہ غزہ پیس بورڈ ہو، غزہ کا معاملہ ہو، فلسطین کا معاملہ ہو، پاکستان کو امت مسلمہ کے ساتھ چلنا چاہیے۔ پاکستان کو کوئی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بورڈ آف پیس میں بیٹھے ہیں، بورڈ آف پیس میں انڈونیشیا سمیت عرب ممالک سمیت تمام اسلامی ممالک بیٹھے ہیں، اور اب جب تمام بڑے اسلامی ممالک غزہ میں فوج بھیجنے کا اعلان کر رہے ہیں، انڈونیشیا نے کیا ہے، موروکو نے کیا ہے، قزاقستان نے کیا ہے، ترکی نے کیا ہے، تو ہم پاکستان کو امت مسلمہ کے ساتھ مل کر فیصلے کرنے چاہیے۔ بورڈ آف پیس کا جو ایجنڈا ہے وہ بھی تو کلیئر نہیں ہے نا، اس پہ بھی تو کافی ایمبیگوٹی ہے۔ دیکھیں، جو ایجنڈا ہے وہ بورڈ آف پیس کے ممبران نے بنانا ہے۔ جب 8 مسلم ملک اکٹھے پریس ریلیز جاری کرتے ہیں تو وہ بورڈ آف پیس پہ اس کا اثر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نظر انداز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جب اسلامی ممالک مل کر وہاں کو فوج بھیجیں گے تو وہ فوجیں آپس میں کوارڈینیشن کریں گی، اور پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج صرف لڑنے کے لیے جا سکتی ہے؟ میڈیکل کور کی آپ فوجی بھیج سکتے ہیں، اتنی زبردست ہے غزہ میں میڈیکل ہسپتال بننے ہیں، میڈیکل ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، پاکستان کا میڈیکل کور جا سکتا ہے، پاکستان کی انجینئرنگ کور جا سکتی ہے، پاکستان کی کمیونیکیشن کور جا سکتی ہے، پاکستان کی اور جو ہماری NLC وغیرہ، مطلب فوج کے اتنے شعبے ہیں جو وہاں جا کے فلسطینیوں کی، غزہ کے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو ری ہیبلیٹیٹ کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ غزہ کے لوگوں کی ری ہیبلیٹیشن امپورٹنٹ ہے، یہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ کیا ہم ان کا حق تسلیم کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، اس وقت تو اگر آپ ایک غزہ کے فلسطینی کی بھی جان بچاتے ہیں تو وہ فلسطینیوں کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ جو کوشش کرتے ہیں ان کا حال آپ کے سامنے۔ اگر یہ مسلم ممالک کی فوجیں غزہ میں فلسطینیوں کا جینوسائیڈ روک لیتی ہیں اور ان کی زندگیوں کا تحفظ ہو جاتا ہے، ان کے گھر دوبارہ تعمیر ہو جاتے ہیں، ان کے لیے زندگی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، جو اس وقت ملبے کا ڈھیر ہے، جو اس وقت وہاں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، وہاں اس وقت دوائیاں نہیں ہیں، وہاں ہسپتال نہیں ہیں، وہاں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، وبائی امراض ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ امن سے ہی آئے گا۔ میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، اس وقت انڈونیشیا جو سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، اس نے 8000 فوج بھیجی ہے، اور وہ ڈپٹی کمانڈر ہو گیا ہے ISF کا۔ اب آپ بات سمجھیں، ڈپٹی کمانڈر کی پوسٹ انہوں نے انڈونیشیا کو دے دی ہے جو ایک اسلامی ملک ہے، موروکو ساتھ ہے، قزاقستان ساتھ ہے، ترکی ساتھ ہے۔ میری صرف یہ رائے ہے کہ پاکستان کو کوئی سولو فلائٹ نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان کو امت مسلمہ اور مسلمان ممالک کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے۔ اسی میں فلسطینیوں کی بھی بھلائی ہے، اسی میں غزہ کے لوگوں کی بھی بھلائی ہے، اسی سے کوئی امن کا راستہ بھی نکل سکتا ہے۔ اگر مسلمان ممالک آپس میں تقسیم رہیں گے، ہم کہہ دیں گے ہم نے فوج نہیں بھیجنی، وہ کہہ رہا ہے میں نے بھیجنی ہے، وہ کہہ رہا ہے کیوں بھیجنی ہے، جب مسلم ممالک تقسیم ہو جائیں گے تو اس کا فائدہ اسرائیل کو۔ تو باری باری پھر سب کی باری، صورتحال تو ہم دیکھ چکے ہیں نا۔ میرے خیال میں جو ایک اتحاد اس وقت ہمیں اسلامی ممالک کا نظر آ رہا ہے، فارن پالیسی کے حوالے سے بھی مشترکہ بیانات آتے ہیں 8 اسلامی ممالک کے بڑے، اور جو بورڈ آف پیس میں بھی سارے اسلامی ممالک اکٹھے بیٹھے ہیں، تو کہیں نہ کہیں پاکستان کو سب کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے۔ میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ پاکستان کوئی سولو فلائٹ کرے، پاکستان کوئی ایسا سٹینڈ لے جو باقی امت مسلمہ کے ساتھ کھڑا نہ ہو یا میچ نہ کر رہا ہو۔ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہوا، یہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے، لیکن یہ بھی تو ہماری ایک پالیسی ہے کہ اسرائیل یونائٹڈ نیشنز کا ممبر ہے، تو ہم کیا یونائٹڈ نیشنز میں اسرائیل کے ساتھ نہیں بیٹھے؟ اسرائیل اگر سیکیورٹی کونسل میں بیٹھا ہو تو کیا پاکستان اسرائیل کے سیکیورٹی کونسل میں اسرائیل کے ساتھ نہیں موجود ہے؟ دنیا کے کتنے فورمز ہیں جن میں اسرائیل موجود ہے اور پاکستان بھی موجود ہے، لہذا اگر بورڈ آف پیس اپوزیشن کو لیا جائے گا کانفیڈنس میں؟ اپوزیشن کو دیکھیں، فیصلہ حکومت کو کرنا چاہیے،
اپوزیشن سے بات ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ فیصلہ کرنے کا اختیار حکومت کے پاس ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں حکومت کو یہ بات کہنی چاہیے کہ یار ہم امت مسلمہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کھڑے ہیں اپنے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ۔ تو کیوں نہیں کہہ پا رہے؟ یہ مجھے نہیں پتا، کیا یہ میری رائے شکوک و شبہات ہیں؟ مجھے نہیں پتا، میری یہ رائے ہے ذاتی طور پہ، میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں، حکومت کی رائے نہیں پیش کر رہا۔ مجھے تو خود حکومت کی سے اختلاف ہے کہ وہ ایک واضح موقف کے ساتھ سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ نہیں آ رہے نا۔ انہیں میرا مطلب ہے انہیں فوراً کہنا کہ ہماری میڈیکل کور جو ہے وہ غزہ جائے گی، کہ وہ ہمارے اتنے زبردست فوجی ڈاکٹرز ہیں جن کو وار ایریے کا اتنا تجربہ بھی ہے، ہمیں کہنا چاہیے ہمارے کمیونیکیشن کے وہاں کمیونیکیشن کی ضرورت ہے، انجینئرنگ کی ضرورت ہے، اور ہمارا پیس کیپنگ میں اتنا زبردست تجربہ ہے پاکستان کا، ہم وار زونز میں پیس کرنے کے اتنے ماہر دنیا میں سمجھے جاتے ہیں، تو جو ہماری مہارت ہے وہ ہم غزہ کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ کل کو جب غزہ میں امن ہو گیا، دو آپشنز ہیں نا، ایک یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں غزہ میں امن نہیں ہوگا، اور ایک آپشن ہے کہ اس کے نتیجے میں غزہ میں امن ہو جائے گا۔ اگر غزہ میں امن ہو گیا، فلسطینیوں کی بہتری ہو گئی، تو ہم اس بہتری اور امن میں شامل نہیں ہوں گے اگر فوج نہیں بھیجیں گے۔ بہتر ہوں گے، لیکن کیا یہ امن مقصود بھی ہے؟ اگر امن نہیں ہوتا تو we can always pull back، جیسے باقی اسلامی ملک کے پاس بھی رائٹ ہے کہ ہمارے پاس ہوگا یہ رائٹ؟ ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ اگر جانے کا راستہ ہے تو واپس آنے کا بھی راستہ ہے، اور مسلم ممالک مل کر فیصلہ کریں گے۔ میں نہیں سمجھتا کوئی بھی مسلم ملک اپنی فوج اس لیے بھیج دے گا کہ وہ غزہ کے لوگوں کو مارے گی یا حماس کو مارے گی۔ کوئی مسلم ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتا، چاہے وہ انڈونیشیا ہو، چاہے وہ ٹرکی ہو، چاہے وہ آذربائیجان ہو، چاہے وہ قزاقستان ہو، چاہے وہ موروکو ہو۔ 100% مسلم آبادی والے ملک اگر فوج بھیج رہے ہیں تو وہ ایسا افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ ہم سے زیادہ ان ممالک میں فلسطین کے لیے مظاہرے ہوئے ہیں، ہم سے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں وہاں فلسطین کے حق میں، تو مظاہرے ان ممالک کے لیے جو مسلمان ترکی میں جو ہوئے ہیں، جو موروکو میں، آپ کو پتہ ہے جو بائیکاٹ کی مہم ہے وہ سب سے کامیاب موروکو میں ہوئی۔ بالکل، جو اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی پروڈیوس کیا، آپ کو پتہ ہے سب سے موروکو کی سب سے کامیاب تھی، تو وہاں کا پبلک سینٹیمنٹ بھی آپ کو پتہ ہے نا، پرو پیلسٹائن۔ تو اس لیے میری یہ ذاتی رائے ہے، باقی فیصلہ حکومت نے کرنا ہے اور ارباب اختیار نے کرنا ہے، لیکن میرے خیال میں امت مسلمہ کے ساتھ مل کر فیصلے کرنا ہے۔ اسرائیلی توسیع منصوبہ، گریٹر اسرائیل کی اگر بات کریں، اور اس پر اسرائیل وقتاً فوقتاً جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہے تو سٹیٹمنٹ دیتے، لیکن امریکی سفیر کے بیان کے بعد جو پاکستان سمیت 14 ممالک کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ مزمل صاحب، یہ کوئی چھوٹی اور معمولی چیز نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ان کے اس امریکی سفیر کے اس بیان کو کوئی امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی سیکنڈ نہیں کیا ہے، اور وہ ہاں کیا کرے گی؟ ہاں، یہ ایسی ہے جیسے کوئی انڈیا میں بیٹھا سفیر تھا، وہ کہہ رہا تھا پلاننگ تو ہو رہی تھی نا۔ دیکھیں، توسیع منصوبہ اسرائیل کا موجود ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے تو غزہ میں جو کچھ ہو گیا نہیں روکا، تو دوسرے ملکوں میں کیا کر سکتے ہیں؟ غزہ میں روکنے کا بھی طریقہ یہی ہے نا کہ ہم اپنی فوج وہاں موجود رکھیں تاکہ مزید توسیع منصوبہ نہ ہو۔ اگر ہم اپنے گھر بیٹھے رہیں گے تو توسیع منصوبہ چلتا رہے گا۔ چلے دیکھتے ہیں، بوٹس آن گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مزمل صاحب آپ کا۔ مجھے ثنا نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ